الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود الدنیا والآخرہ، کلاس نمبر 20، اعتکاف۔ اللہ کریم نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اور عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور اللہ اپنی نشانیاں یوں ہی لوگوں سے بیان کرتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اعتکاف کرنے اور معتکف بننے کے اصول بیان فرما رہا ہے، اور ان احکامات کا مقصد بھی بیان فرما دیا کہ یہ احکامات اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اعتکاف کا لغوی معنی رکنا یا ٹھہرنا۔ اصطلاح میں وہ مسجد جس میں اذان اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قیام کرنا اعتکاف کہلاتا ہے، اور جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اسے معتکف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت موقدہ، اعتکاف نفلی۔ اعتکاف واجب وہ اعتکاف ہے جو اسے ادا نہیں کرے گا وہ گناہ کبیرہ کرے گا۔ مثلا کسی نے منت مانی ہو کہ اللہ کے فضل و احسان سے میرا فلاں کام بخیر اور خوبی ہو جائے، یا میرا فلاں عزیز یا دوست یا خود بیماری سے شفا پا جائے، تو میں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنے دن اعتکاف کروں گا۔ اب اس واجب اعتکاف کی نیت کیا ہوگی؟ نویت الاعتکاف المنظورہ من الیوم الی یوم کذا۔ اور پھر واجب اعتکاف کی زبان سے نیت کرنا بھی واجب ہے، اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اور نظر متعلق اور نظر معلق میں نظر مانگتے وقت ناظر یعنی نظر ماننے والا اگر کسی ماہ کو، کسی مہینے کو معین کرتا ہے، یعنی تعین کرتا ہے کہ میں فلاں مہینے ہی اعتکاف کروں گا، تو ان ہی ایام میں اعتکاف کرے۔ اگر نہیں کرتا تو مرنے سے پہلے اعتکاف کرے۔ مسئلہ: ناظر نظر ماننے والا اگر نظر کو پورا نہیں کرتا، منت پوری نہیں کرتا، تو گناہ گار کہلائے گا، کیونکہ واجب چھوڑ دیا، ترک کر دی۔ جس طرح وطر واجب، اسی طرح اعتکاف جو منت مانگی وہ بھی واجب ہے۔ دوسری قسم اعتکاف سنت موقدہ۔ معتکف 20ویں رمضان کو سورج غروب ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے مسجد میں موجود ہو، اور پورے عشرے میں اعتکاف کرے، یعنی مسجد میں قیام کرے، عید الفطر کا چاند دیکھ کر تمام کرے۔ اس میں روزہ شرط ہے۔ اعتکاف سنت موقدہ دراصل سنت علی الکفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر سارے شہر یا سارے گاؤں میں سے ایک شخص بھی معتکف ہو جائے گا تو اس کا اعتکاف سب گاؤں یا شہر والوں کی طرف سے بھی ہوگا۔ اگر سب چھوڑ دیں تو سب گناہ گار ہوں گے۔ جیسا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگ بھی نماز جنازہ ادا کریں تو سب اہل شہر کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال مبارک تک رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر سال قرآن پاک پیش کیا جاتا تھا، پھر جس سال آپ کا وصال ہوا اس میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک پیش کیا گیا، اور آپ ہر سال رمضان شریف کے 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ نے وصال فرمایا اس میں 20 دن اعتکاف فرمایا۔ بخاری شریف۔ آپ سنت اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ نویت اعتکاف العشرۃ الاخیرۃ من شہر رمضان۔ اور تیسری قسم اعتکاف نفلی۔ یہ وہ اعتکاف ہے جو غیر مشروط ہے، نہ روزہ ہونا لازمی ہے اور نہ خاص وقت مقرر ہے، بلکہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ نیت کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جب تک مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت سے قیام کر رہا ہوں۔ جب تک وہ مسجد میں نماز، تسبیح، تحلیل، تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہے گا وہ معتکف رہے گا، اور جب مسجد سے نکل آئے گا تو اعتکاف بھی ختم۔ یہ عارضی طور پر ہے۔ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو شخص مسجد میں مغرب سے لے کر عشاء تک اعتکاف کرے اور نماز اور قرآن شریف کی تلاوت کے سوا کلام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اپنے کرم سے اس کے لیے جنت میں محل تیار فرمائے۔ حدیث مبارکہ ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا، جن کے درمیان فاصلہ زمین و آسمان کی مسافت سے بہت زیادہ ہے۔ نفل اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ نویت الاعتکاف یا نویت الاعتکاف ما دمت فیہ، یعنی میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک میں مسجد میں ہوں۔
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار اہل و عیال کو چھوڑ کر مسجد میں قیام کرنے والا اپنے اس عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنی بال بچوں کی فکر چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں بسیرا کر لیا ہے۔ ہمارا معاشرتی نظام یہ ایک اصول ہے کہ اگر کسی سردار، چودھری یا امیر کے ہاں کوئی شخص مہمان کی حیثیت سے چلا جائے تو وہ اس کی عزت کرتا ہے، بے شک جانے والا اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ جب دنیا کے صاحب حیثیت لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں تو جو احکم الحاکمین ہے اس کے گھر میں اس کی رضا جوئی کے لیے اس سے پناہ طلب کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے پناہ نہ دے اور اس کی دعاؤں کو قبول نہ فرمائے، اس کی خطاؤں کو نہ بخشے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث مبارک ہے، جو شخص رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف کرے اس کا ثواب ایسے ہوگا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہوں۔ سبحان اللہ، شعب الایمان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ اسے گناہوں سے بچایا جاتا ہے اور اسے تمام نیکیاں کرنے والے انسان کی طرح نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ ابن ماجہ شریف۔ اس حدیث پاک کا مطلب ہے جب مومن بندہ گھر میں ہوتا ہے تو اپنے اہل و عیال کی خدمت کی توفیق ہوتی ہے، اپنے والدین کی زیارت اور خدمت کا موقع ملتا ہے، بندہ مومن نماز جنازہ میں شرکت کر سکتا ہے، کئی ایک مخلوق کی خدمت کے کام بھی سر انجام دے سکتا ہے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے ان نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ لیکن اعتکاف کی برکت کی وجہ سے ایک تو گناہوں سے بچا جاتا ہے اور دوسرا اسے تمام نیکیاں کرنے والے انسان کی طرح نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور حصول ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کنز الاعمال حوالہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔